زمین کا حصہ ہے، یہ مکان ہر چیز یہ مٹی سے تخلیق کی گئی ہے، یہ بجری بھی مٹی ہے، یہ سیمنٹ بھی مٹی ہے، یہ مٹی کی مختلف حالت ہوتی ہیں، مٹی جب جمتی ہے تو پتھر بن جاتی ہے، مٹی جب کہیں پہ تھوڑی سی بھربری ہوتی ہے اس میں ریت کی امیزش زیادہ ہوتی ہے، کہیں پہ سخت ہوتی ہے، کہیں پہ اور سخت ہو تو پتھر بن جاتی ہے، ساری مٹی کی مختلف شکلیں ہیں۔ فرمایا لما خلقت الارض، نہ ہم ہوتے، نہ کوئی اور چیز ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ زمین کے خزانے ہوتے، نہ زمین پہ بسنے والی مخلوق ہوتی۔ فرمایا ان ساری چیزوں کو محبوب تیرے لیے بنایا، تو نہ ہوتا تو میں کچھ نہ بناتا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا لولا کا، اگر محبوب آپ نہ ہوتے، لما اظہرت ربوبیہ۔ اب میں بڑا شارٹ کرتا جا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو گیا، میں گفتگو کے آخری حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں اگر میں 1 گھنٹہ بھی لگا رہتا تو میں اس میں مثالیں دیتا چلا جاتا۔ فرمایا لولا کا، تیسری مرتبہ پھر بار بار، محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں آسمان نہ بناتا۔ اچھا بات ایسے بھی کی جا سکتی تھی نا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں آسمان نہ بناتا، میں زمین نہ بناتا، میں اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا، بات پھر بھی ٹھیک تھی، مگر بار بار محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں آسمان نہ بناتا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں زمین نہ بناتا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے لما اظہرت ربوبیہ، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، میں کسی کو دکھاتا ہی نہ میں رب ہوں، میں کوئی بھی مخلوق نہ بناتا، میں فرشتے بھی نہ بناتا، میں جن بھی نہ بناتا، میں شجر و حجر بھی نہ بناتا، میں سورج چاند ستارے بھی نہ بناتا، کچھ نہ بناتا، تنہا رہتا۔ میں نے جو کچھ بنایا ہے اپنے لیے نہیں بنایا، تیرے لیے بنایا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، وہ انہوں نے کہا نا کہ وہ میں شعر پڑھ گیا، اب وہ حدیث سن لے اور بات ختم۔ مضمون تو میں اور بیان کرنا چاہ رہا تھا، اور درمیان میں میں نے آپ کو تھوڑی مثال دے دی، میں نے کہا اس پہ بھی حدیث سنا دیتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر۔ ذرا توجہ کیجئے، یہ جملہ چھوٹا نہ جانیے گا۔ آدم علیہ السلام کو جو پہلے انسان ہیں ان کو دنیا میں پیدا ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ اندازہ ہے علماء کا، حساب لگانے والوں کا، تاریخ جاننے والوں کا کہ کچھ تقریباً 12، 13، 14 ہزار سال ہوئے، ایگزیکٹ نہیں پتہ، مگر اندازہ ہے کہ 12 سے لے کے 14 ہزار سال کے درمیان کا وقت جو ہے، اتنا وقت آدم علیہ السلام کو تخلیق جب آپ کی ہوئی، اتنا وقت اسے ہوا۔ اب انسانی تاریخ ٹوٹل کتنی ہے؟ آدم علیہ السلام سے انسانی تاریخ شروع ہوئی، آپ پہلے انسان ہیں، دست قدرت سے اللہ نے بنایا، اور پھر آپ کے شریک سفر، شریک حیات اماں جی کو پیدا کیا، پھر اولاد دی، اسی اولاد میں ہم سب ہیں، نہ صرف ہم سب بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، چاہے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کسی بر اعظم میں آباد ہے۔ تو انسان کی ٹوٹل تاریخ 12، 13، 14 ہزار سال، ٹوٹل انسان کی ہسٹری، انسان کی اس دنیا میں تخلیق اور آج تک 12، 13، 14 ہزار سال، اور قیامت کا ایک دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا، یعنی ٹوٹل انسانی ہسٹری سے 4 گنا زیادہ ایک دن ہوگا، ایک دن۔ اب یہ الگ موضوع ہے، بڑا لمبا موضوع ہے۔ فرمایا ہر انسان اس دن پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ، حدیث قرآن و حدیث میں اس کا تمام بیان موجود ہے۔ سورج بالکل زمین کے قریب آ جائے گا، سوا نیزہ یعنی سورج ابھی کئی کروڑ میل دور ہے، کئی کروڑ میل یہاں سے دور ہے، تو اتنی گرمی ہے۔ تو جب یہ 6 فٹ پہ آ جائے تو کتنی گرمی ہوگی؟ زمین تانبے کی طرح حدیث پاک میں سرخ ہو جائے گی، پاؤں نہیں رکھا جائے گا، ہر انسان پریشان ہوگا۔ بھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، کئی ہزار سال اسی تکلیف میں گزریں گے، کئی ہزار سال اس تکلیف میں گزر جائیں گے، نہ شام ہوگی، نہ رات ہوگی، نہ سایہ ہوگا، نہ شجر ہوگا، نہ مکان ہوگا، نہ ایئر کنڈیشنڈ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور انسان ہوگا سورج قریب آ کے آگ برسا رہا ہوگا، زمین اگر تانبے کی طرح سرخ ہے تو انسان کی جلد کا کیا حال ہوگا؟ ابھی ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ سورج میں کھڑا ہونا پڑے تو کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ڈرو اس دن کی سختی سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، سارے پریشان ہوں گے
پریشانی میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے یار یہ مشکل کب ٹلے گی، یہ تکلیف کب ختم ہوگی، یہ پریشانی۔ جو کافر ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں نا کب ختم ہوگی، جو ایمان والے ہیں یار اللہ تعالیٰ کب حساب لینا شروع کریں گے، یہ ایمان والوں کا جملہ ہوگا۔ کافروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے حساب و کتاب کا، ہندوؤں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو کب حساب اللہ شروع کرے گا، یار یہ سختی ختم ہو، یہ تو جہنم سے بھی زیادہ سخت دن لگ رہا ہے، یار یہ سختی ختم ہو، جو ہمارا فیصلہ ہونا ہو جائے۔ تو کوئی مجمع سے بولے گا، کہے گا یار اس طرح کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کو آؤ ڈھونڈیں، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے جد امجد ہیں، ان سے نسل چلی، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں کہ یہ آج کے دن کی سختی کچھ کم ہو، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے جا کے یہ سارا ماجرا کہیں گے، ہم لوگ اس میں شامل ہوں گے کہ اے اللہ کے نبی کرم فرمائیے، اللہ سے بات کیجئے، یہ سختی ختم ہو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ جتنا اللہ کی ذات کو غصے میں آج میں دیکھ رہا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جب میرے سے وہ بھول کے حکم عدولی ہو گئی، اللہ تب اتنا ناراض نہیں تھا جتنا آج ناراض ہے۔ جلال میں ہے، جلال سے مراد غصے میں ہے، غصے میں ہے۔ میری جرت نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کر سکوں اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کو کہو، اذهبوا الی نوح کو جا کے کہو۔ حدیث پاک میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے پاس جائیں گے، 1,00,000 کئی ہزار نبی، مخلوق کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ ہم میں آج جرت نہیں ہے، ہم اللہ کو جلال میں دیکھ رہے ہیں، انتہائی غصے میں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں کہ مخلوق نے ان کی بات نہیں مانی، وہ حساب ہی نہیں لے رہے، ابھی وہ توجہ ہی نہیں کر رہے، وہ کئی ہزار سال اس میں گزر چکے ہوں گے اور تکلیف جلن بدن جل رہے ہوں گے، تکلیف ہم برداشت کر رہے ہوں گے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں پوری یہ آج تو جسم پہ کپڑے ہیں نا، تو کپڑا بھی ہیٹ کو کچھ کم کرتا ہے، سورج میں کھڑے ہوں تو یہ کپڑا درمیان میں ایک پردہ بنتا ہے، فرمایا سارے برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، ننگے ہوں گے، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے تھوڑا سا تعجب کا اظہار کیا، یا رسول اللہ سطر بھی نہیں ڈھکا ہوگا؟ فرمایا سطر ڈھانکنا یا سطر کی طرف تکنا یہ کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ لوگ تو اس تکلیف کو، اس اذیت کو برداشت جب کر رہے ہوں گے ان کو اپنی ہوش نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی طرف کیا تکنا ہے، انہوں نے تکیں گے ہی نہیں، کوئی جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ سورج جلا رہا ہوگا 6 فٹ پہ آ کے، سوا نیزہ تقریباً 6 فٹ ہوتا ہے۔ تو چلتے چلتے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی لمبی حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آؤ میں تمہیں اس در تک لے جاتا ہوں جس در سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں لوٹا۔ میں بات نہیں کر سکتا مگر مجھے اس ہستی کا پتہ ہے۔ اور یہ اب دیکھیں علماء کہتے ہیں ابھی ہم بھی اس میں ہوں گے، اور حدیث پاک ہے رسول میرے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جو صفیں بنے گی نا تو 100 غالباً 30 صفیں ہوں گی غالباً، تو فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، سب سے کثیر امت قیامت کے دن میری ہوگی، سارے نبیوں کی امتیں 50 صفیں اور میری امت 80 صفیں، مگر کسی کو یہ نہیں خیال آئے گا کہ پہلے رسول اللہ کے پاس جائے۔ علماء نے لکھا اس لیے کہ جب طلب بڑھتی ہے نا تو قدر بڑھتی ہے، طلب بڑھتی ہے نا، اب طلب بڑھ رہی ہے کہ یار یہ مشکل ختم ہو، طلب بڑھ رہی ہے تو جو یہ مشکل ختم کرے گا اگر پہلا ختم کر دے تو اتنی قدر نہیں ہوگی۔ اگر 1,20,000 دروازوں سے گھوم کے آؤ گے تو پھر قدر پتہ چلے گی کہ اس ذات کی کیا قدر ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار پھر بولے، فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج لے، آج ان کے خلاف بولتا ہے، آج کہتا ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، آج ان کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، آج ان کو ان کی کوئی شان نہیں مانتا، آج لے ان کی پناہ، آج آ جا ان کی پناہ میں، ان کو اپنا سب کچھ مان لے، آج مدد مانگ ان سے، یہ عادت ڈال، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، فرمایا اس دن جب 1,00,000 کئی ہزار دروازوں سے ٹھکرائے جانے کے بعد رسول اللہ کے دروازے پہ آؤ گے تو میرے کریم منہ پھیر لیں گے، فرمائیں گے تو دفع ہونا پڑا،
تو میرے متعلق کی کہیں نہ سا چل دفعہ ہو تیری نہیں میں گل کرنی اینا غلامہ دی کران کہ میں آج لے ان کی پناہ آج ان سے رابطہ کر آج ان کو مان آج ان سے مدد مانگ یہ عادت ڈال قیامت کے دن بھی ان کی مدد نہیں کام آنا ہے